اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے میلاد مسعود کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اسی عنوان کو لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ انسانیت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی جہتوں سے بہت سے افراد کو اہمیت حاصل رہی، لیکن دور گزرنے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے افراد کہ جو کہیں دولت کی وجہ سے اہمیت کے حامل تھے، کہیں حکومت کی وجہ سے اہمیت کے حامل تھے، کہیں ایسی وجوہات کہ جو مادی وجوہات تھیں ان کی بنیاد پر اہمیت کے حامل تھے، جیسے جیسے ادوار گزرتے گئے ان کی یاد، ان کا نام صفحہ ہستی سے، لوگوں کے اذہان سے مٹتا چلا گیا۔ لیکن ایک ایسا عنوان کہ جس نے انسانوں کو زندہ رکھا اور انسانوں کو ہر دور میں ایک خاص اہمیت عطا کی، وہ عنوان علم و معرفت کا عنوان ہے۔ علم ایک ایسا منبع ہے کہ جو اس منبع سے گھونٹ بھرتا ہے، یہ علم اسے زندہ رکھتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی بات تھی، لیکن وہ لوگ کہ جنہیں خدا نے مرتبہ عطا کیا اور جو خدا کے نمائندگان کی حیثیت سے آئے، تو خدا نے اگر انہیں بھی زندہ رکھا تو علم و معرفت کی بنیاد پر زندہ رکھا۔ انہی ہستیوں میں سے انبیاء کرام کی ذواتِ مقدسہ علیہم السلام ہیں، یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سلسلے میں سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، وہ ایک عظیم نام ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم و معرفت کے دریاؤں کو جاری کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور وہ دور ہے جس میں اہل بیت اطہار کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ ابھی تازہ ہی چند عرصہ ہوا کربلا کا واقعہ رونما ہوا، ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آئی، مظلوم کربلا کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور اہل بیت اطہار کو ایک بہت بڑا غم دیا گیا، اور اس کے بعد بہت سی تحریکیں اٹھیں، بہت سے معاملات ایسے ہوئے جن کو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے لیے ایک مکمل الہی پالیسی تیار کی اور ہدایت کے سلسلے کو رکنے نہ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سلسلہ امامت امام محمد باقر علیہ السلام شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ناگہانی امامت نہیں ہے، یہ کوئی اچانک بننے والے امام نہیں ہے۔ ہم مکتب جعفریہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کے اسماء گرامی بھی زبان مقدس رسالت مآب پہ جاری ہوئے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کے سامنے بھی کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور اکرم کے اصحاب میں سے آخری ادوار میں زندہ رہ جانے والے اصحاب تھے، جن نے اپنی زندگی کے آخر میں یعنی وہ دور گزارا ہے کہ جن میں ان کے علاوہ اور اصحاب کا وجود نہیں تھا۔ ان سے روایات ملتی ہیں، مختلف روایات ہیں۔ میں ایک روایت فضیلت میں بیان کروں گا اور ایک چھوٹا نقطہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے زحمت کو تمام کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد رسول خدا میں تشریف فرما ہوتے تھے، مسجد نبوی میں، اور یا باقر العلم کا ورد کیا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی اس حالت کو دیکھ کر کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے اوپر ہذیان غالب آ چکا ہے۔ جیسے یہ سنا کرتے تو کہتے ہیں کہ نہ، مجھ پر ہذیان غالب نہیں آیا، میں جو باقر العلم کہتا ہوں یہ ہذیان کی بدولت، ہذیان کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم اے جابر ایک لمبی زندگی پاؤ گے اور میری اولاد میں سے ایک شخص سے ملو گے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جو اپنی شکل و صورت میں، اپنے انداز میں مجھ محمد جیسا ہوگا۔
حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں یہ روایت چلتی ہے، اور روایت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ضعیفی کے عالم میں ایک راستے سے مدینہ سے باہر گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک نوجوان ہے، اس کو چلتے ہوئے دیکھا اور ان کو اس جوان کو بلایا، کہا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ پاس آئے، پھر کہا کہ تھوڑا سا آپ پھر واپس جاؤ۔ جیسے وہ واپس گئے تو جابر ابن عبداللہ انصاری کے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ اے شخص تو کون ہے کہ تیرا چلنا بے عین ہی رسول خدا کی طرح چلنا ہے؟ تو کہا کہ میں محمد ابن علی ہوں۔ فوراً بڑے اور حضرت محمد باقر علیہ السلام کے سر اقدس پہ بوسہ دیا اور وہ رسول کا پیغام پہنچایا جو رسول خدا نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیا تھا۔ یہ فضیلتوں کی حامل شخصیات جو ہمارے آئمہ ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں ایک نقطہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ آج جو یوم ولادت امام معصوم ہے، اس دن ہم امام کی زندگی کی ایک پہلو کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ وہ یہ کہ امام کا نام ہے امام محمد باقر، باقر العلم یا باقر العلوم۔ کہا کہ باقر العلوم امام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام نے بکر جو ہوتا ہے، یہ اگر ہم لفظی معنی میں جائیں تو میں آسانی کے لیے ذکر کر دوں کہ بکر کا مطلب ہوتا ہے چیرنے والا، باقر چیرنے والا۔ کہا کہ باقر العلم یعنی علوم کو چیرنے والا، یعنی علوم جو اس دنیا کے پاس تھے اس دور میں، ان علوم کو اور واضح کیا امام نے۔ ہر علم سے کئی اور علوم کی نہریں نکالیں، کئی اور علوم کی شعاعیں نکالیں، اور کئی ایسے راستے لوگ انسانوں تک پہنچائے کہ صرف یہ نہیں کہ تم یہاں تک محدود ہو جاؤ اور متحجر ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھو، کوشش کرو۔ علم کو چیرا یعنی علم کے اندر سے بہت سی راہیں نکالیں اور لوگوں کے سامنے علوم کو متعارف کروایا۔ یہ وہ دور جو مصیبتوں کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا اہل بیت اطہار کے لیے، لیکن ایسے دور میں بھی ائمہ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے امر کو رکنے نہیں دیا۔ علم فلاح و بہبود کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، اور امام نے علم کے معاملے کو واضح کیا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، یہ آپ کے مکتب جعفریہ کے جوانوں، مکتب جعفریہ پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں، اے شیعان حیدر کرار، آپ کے پاس فقہ جعفریہ ہے۔ فقہ جعفریہ جو آپ تک پہنچی، یہ امام محمد جعفر صادق، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے پہنچ رہی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو فقہ پہنچانے کے لیے جو ماحول میسر ہوا، اس کے لیے زمینہ سازی امام محمد باقر علیہ السلام نے کی۔ وہ اصحاب جنہوں نے امام سے کسب فیض کیا تھا، وہ امام صادق کی خدمت میں بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ امام نے ایک ایسے گروہ کی تربیت کی کہ جنہوں نے آپ کے بیٹے کی معیت میں، امام ششم کی معیت میں فقہ کو ترتیب دے دیا، اور وہ فقہ جو اسلام کی بہترین تعبیر ہے، جو اسلام کا بہترین چہرہ ہے۔ حالانکہ بہت سی فقہیں اور بھی موجود تھیں اس دور میں بھی، وہ بھی وجود میں آ رہی تھی، لیکن اسلام کا بہترین چہرہ، اسلام کی بہترین تعبیر فقہ جعفریہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ تو یہ احسان ہے اسی گھرانے کا اور انہی ائمہ کا، خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ دعا ہے خداوند عالم اس امام معصوم کے صدقے میں ہمیں علوم دینیہ ہوں یا علوم دنیاویہ ہوں، ہمیں تمام علوم میں اچھا مقام حاصل کرنے، پھر ان علوم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حجت کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل عطا فرمائے، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام۔